السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین جی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے ہم نے دعوت دی ہے چودھری غلام حسین صاحب کو، جو اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں۔ بہت شکریہ چوہی صاحب آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت خان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، جو پیشے سے ایک سینئر وکیل ہے۔ جی چوہی صاحب، میں چاہوں گا آپ شیر افضل مروت صاحب کا جو تعارف ہے ہمارے ناظرین کو کروائیے جی۔ پاکستان کے ایک حقیقی سیاسی شیر جو ہے جناب شیر افضل خان مروت، قومی اسمبلی کے ممبر، NA-41 لکی مروت، اور 70,000 سے زیادہ کی اکثریت لے کے یہ وہاں انہوں نے ایک دو روایتی وہاں کے سیف اللہ اور مولوی صاحبان تھے، ان کو شکست فاش دی ہے۔ اور یہ بھی بات میرا فرض ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں کہ شیر افضل خان مروت وہ شخصیت ہے کہ جب ہر طرف خوف و دہشت کی فضا تھی، ہزارہا بندے جو ہیں گرفتار تھے، خواتین، بوڑھے، بچے، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ ہی از دی ون جس نے پاکستان میں اس خوف اور دہشت کی فضا کو پاش پاش کر دیا، توڑا، اور پی ٹی آئی کو پوری قوت سے جب اور انہوں نے اور بھی بڑا کام کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور پاک فوج زندہ باد، اور پی ٹی آئی کے وہاں مردان میں ادھر۔ تو اب ہمیں توقع ہے کہ جس طرح قوم 8 فروری کو لیڈ بائی خواتین اور نوجوان، جس طرح انہوں نے منہ توڑا ان کا، اب یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں شیر افضل خان مروت سے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ تو باتوں سے نہیں ماننے۔ تو آپ کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کا، اور یہ بھی شاید آپ کو پتہ ہے کہ چودھری غلام حسین واحد بندہ جس نے کہا کہ پی ٹی آئی 200 سیٹیں جیت رہی ہے، تو الحمدللہ آپ اس چوری شدہ مینڈیٹ کو صرف قانونی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ کی آمد کا میں مشکور ہوں۔ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو عدالتی فورمز ہیں وہ ہمیں انصاف فراہم نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا صرف عدالتوں کی امید پہ بیٹھ کے یہ توقع رکھنا کہ شاید ایک دن فیصلہ آئے گا اور یہ مینڈیٹ واپس ہوگا، میرا خیال ہے یہ انتہائی زیادتی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اور ان تمام ووٹرز کے ساتھ جنہوں نے بیماری کی حالت میں، کوئی کینسر کا مریض تھا، کوئی ایپیلیپسی کا مریض تھا، کوئی ڈائلیسس سینٹر سے آیا، کوئی کینسر کا بیمار تھا، کوئی اسٹریچر پہ آیا، اور انہوں نے امیدواروں کے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کروڑوں کے حساب سے۔ تو لہٰذا اس مینڈیٹ کا تحفظ ہم پہ فرض اولین ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم قومی اسمبلی میں اس حوالے سے ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کریں گے، اور ساتھ میں ضرورت اس امر کی، جس طرح خان صاحب نے کال دیے کہ ہفتے کو احتجاج ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ملگیر ایک احتجاج، اور اسلام آباد میں جب تک لاکھوں کی حساب سے دھرنے کا بندوبست نہ ہو، ایک جنگ آخری لڑنی ہوگی، اور وہ ایک سیاسی پرامن جنگ ہوگی، جہاں ڈی چوک پہ بیٹھ کے ہم اس وقت تک نہ اٹھے جب تک یا ارباب اقتدار جو ہیں اقتدار عوام کے اصلی نمائندوں کے حوالے کریں اور مینڈیٹ واپس کریں۔ ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2 سالوں سے جو صعوبت، تکالیف، ظلم و جبر ہم جو برداشت کر رہے ہیں، ہم مزید بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ جی بالکل، جس طرح خان صاحب تیار ہیں۔ اس دن جب پیپل پارٹی کی ہم نے افر ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ مزید میں قید بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن ہم کسی مینڈیٹ چور کے ساتھ حکومت سازی کے لیے مصلحت کے تحت کوئی حکومت نہیں بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے بڑی، کہ جب تک یہ ایجیٹیشن یا آپ کو راست اقدام نہ کیا، یہ کام نہیں ہونا، کیونکہ اگر ان کے پاس راستہ تھا، جب 8 فروری کی رات ہو گئی، مینڈیٹ آ گیا، لوگوں نے، پیپل ہیڈ اسپوکن، ان کا کام تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو فون جاتا کہ جی آپ جیت گئے اور آپ گورنمنٹ بنائیں، نہیں، وہاں سے نئی سازشیں شروع کر دی۔ اب یہ
دو باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں شیر افضل خان مروت سے. ایک، جیسے میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کراچی میں بیٹھا تو کوئی بڑے عمر کے، یعنی میری بھی عمر زیادہ لیکن میرے سے بھی بڑی، تو انہوں نے کہا کہ میری بہو جو ہے ووٹ دینے جا رہی تھی تو بچی تھی 5 سال کی. تو انہوں نے کہا ماما کدھر جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ووٹ دینے جا رہا ہوں. کس کو ووٹ دینا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان. اچھا اچھا. تو چلی گئی. آگے تو ماما کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں دے آئی ہوں ووٹ. کس کو؟ عمران خان کو. تو پھر وہ بچی کہتی ہے ماما عمران خان آ جائے گا، رہا ہو جائے گا. یہ جذبہ ہے قوم کا. اور یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، خاص طور پر یہ جو عدت کا اور فلاں، ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ خان اندر نہیں ہے، ہم بھی اندر ہی ہیں. انہوں نے اس طرح ذلیل کیا اس قوم کو. اب آپ یہ بتائیں کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوا ہے کسی سطح پر؟ کوئی داد رسی کا کوئی فورم ہی نظر نہیں آتا. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب یہ تو ہے نا کہ اور ملک جو ہے نا فوج کے بغیر رہ سکتے ہیں، یعنی آسٹریلیا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اور بھی ہے. لیکن جب تک پاکستان میں فوج اور عوام کا یونائٹڈ فرنٹ نہیں بنتا دشمن کے خلاف، تو اس میں جو فاصلہ ہے اس کو تو ختم کرنا. کیونکہ ان لوگوں نے، یہ آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں پی ڈی ایم، یہ وہ نواز لیگ، انہوں نے 2 سال صرف اسی کو بیچا ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان اور فوج کی لڑائی کراؤ. آر یو بریجنگ دس گیپ؟ جی یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری جنگ لڑ رہی ہے، قوم کی جنگ لڑ رہی ہے. وہ لوگ جو کہ فوج کے خلاف زہرفشانی کرتے تھے، انہوں نے مجھ پہ الزام آپ کے خلاف توپوں کا رخ کر دیا. توپوں کا رخ کیا، کیونکہ ان کی دکانداری نہیں چل رہی تھی. وہ تو سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یہی فوج کے خلاف گالیاں دینے بیٹھ جاتے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، یہ سمجھ کے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے سمپتائزر ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو نقصان دیا ہے. اور بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 2-3 فوجی بگوڑے جو باہر جا کے وہاں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں فوج کے پی خلاف. ٹی آئی کا کیا تعلق ہے ان سے؟ نہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہے، نہ اور انہوں نے پی ٹی آئی کو 9 مئی سے آج تک مسلسل نقصان دیا ہے. اور جو بھی فوج
اور پی ٹی آئی کے درمیان برج کرنا آپ نے موافقتہ کلامی شیر افضل خان مروت صاحب نے دو ٹوک بات کی کہ 9 مئی کو بتائیں کون سا فوجی شہید ہوا ہے، کون سا زخمی ہوا ہے، ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی وہ کے حق بات ہم ہاں۔ ضرور کریں گے. تو لیکن اب یہ میں نے کل پریزیڈنٹ عارف الوی سے بات کی تھی اس پر، تو میں نے کہا کہتے جی وہ میں تفصیل تو اس وقت پھر ریکارڈ پر نہیں، تو میں نے کہا بھئی سیدھا ایک ہی اصول ہے اور کوئی نہیں ہے کہ 2 حرفی ایک سینٹنس جو ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کی طرف سے آنا چاہیے کہ ہمارا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، اور جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق یہ اپنی حکومت بنائیں، پیریڈ۔ جب تک یہ میسج نہیں جاتا تو وہ لوگ جو پاکستان کو اور کمزور کرنا چاہتے ہیں اور فوج کی اور عوام کی لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا لچ تلنا چاہتے ہیں سیاسی مخالف، وہ یہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی تک ہمیں اس سمت میں کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آئی جو 8 فروری کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مینڈیٹ چوروں نے جب تک ان سے جو اپنا وہ مال مسروقہ جو ہے نا ریکور نہیں کرے گے یہ باز نہیں آئیں گے۔ اور آپ کے کتنے رزلٹ چینج ہوئے ہیں؟ 45 اور 47 کی ایز آف ناؤ کیا پوزیشن ہے؟ اف یو کین 80 ہمارے نتائج جو ہیں 45 کے منافی 47 میں دیے گئے ہیں۔ ایک چیز جو فوج کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک چھوٹا سا گلہ ہمارا ضرور بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تئیں ہر وہ ممکن کوشش کی کہ ہم نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ عام عوام کی رائے میں بھی اپنے فوج کی امیج کو سے بہتر بنا سکے۔ ہم جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ بیان ضرور آنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے 9 مئی کا فائدہ اٹھا کے پی ٹی آئی پہ زیر افشانی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اینٹی اسٹیٹ اینٹی فوج پارٹی یعنی تو اینٹی اسٹیٹ یعنی 80% قوم جو ہے ملک کے خلاف، تو پھر جاؤ ڈوب مرو۔ اب 80% سے زیادہ قوم نے پی ٹی آئی پہ ووٹ دیا ہے، تو لہذا پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگانا ان 80% پاکستانیوں کے خلاف یہ الزام لگانے کے مترادف ہے۔ ہم یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ فوج بھی یہ احساس کرے گی کہ جب یہ پی ٹی آئی اتنے کڑے حالات اور اتنی مجبوریوں اور مشکلات کے باوجود بھی فوج کے ساتھ کڑی ہیں، تو انہیں بھی اس طرح کا امپریشن ضرور دینا چاہیے کہ فوج بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فوج نہیں بلکہ فوج کے کرتا درتا کوئی اناد نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی فوج تو کرتا درتا تو ایک ہی چیز ہے نا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی، بانی چیئرمین عمران خان، شیر افضل خان مروت، گوہر خان، عمر ایوب سارے یہ جائیں اور شہداء کے مزاروں پر چادریں چڑھائیں اور ساتھ فوج والے ان کو وہاں سے ریسیو کریں تاکہ دشمنوں کو، جو ملک کے دشمن ہیں، ان کو ایک میسج جائے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ 45 کا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے الیکشن نہیں ہوئے جتنے یعنی انہوں نے جعلی رزلٹ تیار کیے ہیں، 500-600 جو حلقے ہیں صوبائی اور قومی، اور اب تو یہ مذاق بن کے رہ گئے۔ وہ دیکھا مصطفیٰ کمال اور وہ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے 100 کر نہیں، ہمارے 100% ان کا 200%۔